فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم کسی کو قرض کا معاملہ کرو، آپس میں ادھار کا معاملہ کرو ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ ایک ادھار وہ ہوتا ہے جو آپ نے دیا کہ جب آپ کو سہولت ہوگی تو واپس کر دینا، لیکن ایک ادھار وہ ہوتا ہے کہ آپ 3 مہینے کے بعد واپس دو گے، یا مہینے کا بعد دو گے، یا یہ کہ یہ آپ 1 سال کے بعد واپس دو گے۔ تو یہ ہے الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ فاکتبوہ، تو اسے لکھا کرو، یہ زبانی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا تو حکم ہے، یہ بھی ایک حکم ہے کہ جب اس طرح کا قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک لکھنے والا اسے لکھے پورے انصاف کے ساتھ، کوئی کمی بیشی کیے بغیر۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور جو کاتب ہے لکھنے والا وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، یا اس طرح کوئی بہانہ نہ بنائے، بلکہ یہ کہ جو لکھ سکتا ہے جو اسے لکھنے میں بہانہ نہیں کرنا چاہیے، منع نہیں کرنا چاہیے۔ کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے، جو اسے لکھنے پڑھنے کے مواقع دیے۔ ویسے تو بندہ کہتا ہے نا میں نے فیسیں دے کے پڑھا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کسی ایسے گھر میں پیدا کرتا ہے جہاں پڑھنے وہ مزدوریاں کرنی پڑتی، بچپن میں پڑھنے کا موقع ہی نہ ہوتا، تو یہ چانس بھی جو ملتا ہے زندگی میں کچھ کرنے کا تو یہ بھی تو اللہ ہی دیتا ہے۔ تو جو اللہ نے تمہیں جیسے سکھایا ہے فَلْيَكْتُبْ، تو اس کی بنیاد پر لکھا کرو، یعنی بغیر فیس کے بھی لکھ کے دے دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھوائے وہ شخص، ڈکٹیٹ وہ شخص کروے کہ جس کے اوپر ذمہ داری ہے، یعنی جس نے قرض لیا، جو مقروض ہے وہ عبارت لکھوائے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور لکھواتے ہوئے اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے۔ یعنی کوئی ایسا جملہ بیچ میں نہ لکھا دے کہ جس کے کل معنی بگاڑ کے تو کچھ سے کچھ بنا کے تو اپنا مطلب سیدھا کر لے، ایسی چیز، یا کوئی چیز کم لکھوا دے، ایسا نہ کرے۔ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ بھی کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، تو جس شخص کے اوپر حق ہے، یعنی جو مقروض ہے، وہ شخص اگر بے وقوف آدمی ہو، بے عقل آدمی ہو، یا یہ کہ وہ بہت کمزور آدمی ہو، بچہ ہے یا بوڑھا ہو گیا ہے، او لا يستطيع ان يمل ہوا، یا اس میں اتنی استطاعت نہ ہو جس وجہ سے بھی کہ وہ لکھوا سکتا ہو، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو پھر اس کا کوئی ولی، اس کا کوئی وکیل اس کو لکھوائے، ڈکٹیٹ کروائے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیے کتنی تفصیل کے ساتھ یہ رہنمائی دی جا رہی ہے، اور بات ایک ہی ہے کہ جب آپ کا کسی کے ساتھ قرض کا لین دین ہو اور الی اجل مسمی ہو، ایک وقت مقررہ تک کے لیے ہو، تو اسے لکھو۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اچھا صرف لکھنا ہی نہیں ہے، اس پر آپ اپنے میں سے 2 گواہ بھی کر لو۔ من رجالکم، اس کا مطلب مسلمان گواہ، یعنی یہ نہیں کہ کوئی 2 مرد نہیں، بلکہ مرد بھی ہوں اور منکم ہوں، تم میں سے بھی ہوں، یعنی یہ کہ مسلمان ہوں۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر 2 مرد میسر نہ ہوں، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، جن پر کہ تم رضامند ہو گواہوں میں سے، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری۔ اب ایک سوال ہے کہ وہ ایک مرد کی جگہ ایک ہی عورت کیوں نہ، 2 عورتیں کیوں؟ تو اس کا جواب دیا کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس بھولی ہوئی کو یاد کرا سکے۔